میرے لیے لسی منگوا لے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور علامہ اقبال اپنے کمرے میں واک کر رہے تھے۔ کچھ بے چین لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کو کسی کا انتظار ہو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میں جو کہ علامہ اقبال کا ملازم تھا، دروازے پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دو بزرگ کھڑے ہیں۔ میں علامہ صاحب کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہمانوں کو اندر لے آؤ۔ ایک بزرگ اندر آ جاتے ہیں جبکہ دوسرے باہر ہی رہتے ہیں۔ علامہ صاحب ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پئیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے لسی منگوا لیں۔ علامہ صاحب مجھے لسی لانے کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ رات کے اس وقت لسی کہاں سے ملے گی۔ خیر میں چلا جاتا ہوں۔ تمام بازار بند پاتا ہوں، لیکن چلتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ ایک گلی میں ایک پھٹے پر ایک بندہ بیٹھا ملتا ہے۔ اس کے پاس ایک بالٹی بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، لسی چاہیے؟ مجھے مزید حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے مجھے لسی دے دی۔ میں جب لسی لے کر واپس آیا تو مہمان جا چکے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اور یہ کیا قصہ چل رہا ہے؟ علامہ صاحب نے بتانے سے انکار کر دیا، لیکن میرے بے حد اصرار کرنے پر علامہ صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا اور کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ میری زندگی میں یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی اور میرے مرنے کے بعد چاہے تم کسی کو بتا دینا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ علامہ صاحب نے بتایا کہ جو بزرگ اندر آئے تھے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے، اور جو دروازے کے باہر تھے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا پیغام دیا کہ یہ میری یعنی علامہ اقبال کی ڈیوٹی ہے کہ فوراً محمد علی جناح سے ملوں اور پاکستان بنانے کا پورا پلان ان سے ڈسکس کروں۔ یہ پورا قصہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد لوگوں کو بتایا۔ پاکستان کن عظیم مقاصد اور کیسے اسباب کے تھرو بنا، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی باتوں میں پڑھنا چاہیے۔ پاکستان کا مقصد بہت عظیم تھا اور اس کو بنانے والی ہستیاں بہت عظیم تھیں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔